یہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جتنی بھی مخلوقات اور ان کے لیے پھر جتنی بھی اشیاء پیدا کی گئی ہیں ان کا حقیقی خالق بھی وہی ہے اور حقیقی مالک بھی وہی ہے۔ اسی نقطے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں کو سمجھاتے اور بتاتے رہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی کے اندر نہیں کر سکتا۔ یہ سانسیں بھی اس کی دی ہوئی ہیں، یہ دھڑکنیں بھی اسی کی ہیں، یہ بصارتیں، یہ سماعتیں، یہ تندرستی، یہ جوانی اور انسان کے جسم کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہزاروں اور لاکھوں اقسام کے سسٹم بنا دیے ہیں ان سب کو چلانے والا حقیقی طور پہ اللہ ہی ہے۔ اسی لیے سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں بڑے ہی سادہ سے الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض۔ لوگوں اس نقطے کو ذہن نشین رکھنا اور اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ زمینوں کی اور آسمانوں کی حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان بچہ ہے تو اسے پتہ ہے کہ وہ اب اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، جو چیز اسے وہ دلا دیں گے، جو چیز اسے مل جائے گی اسے بہت خوش ہو جاتا ہے، جو نہیں ملتی اسے پتہ ہے کہ میرا اختیار اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن جب وہی جوانی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اس کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے اور اس کے پاس دنیاوی وسائل بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، روپے پیسہ اس کے پاس وافر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو میں کسی کا محتاج نہیں، اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں، انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں پہ بھی اللہ حکم الحاکمین نے اس کی نشو و نما کا بندوبست کیا اور ایسا بہترین بندوبست کیا کہ جسے دیکھ کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر کھلانے پہ قادر ہے وہی اللہ دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی کھلانے کے اوپر 100% قادر ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمانیات کی چیزیں بتائیں کہ جن چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز تقدیر بھی ہے، ان میں سے ایک چیز انسانی رزق ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے وہ لکھ دیا ہے اس کے مقدر میں کتنا رزق ہے، تو لہذا ہر چیز کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت بھی میرے اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے تو بارشیں برسائے، چاہے تو اسی بارش کو باعث رحمت بنا دے، چاہے تو اسی بارش کو باعث عذاب بنا دے۔ میرا اللہ ہے نا کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ یہ زمین یہ بھی اللہ رب العزت کی سلطنت میں، اللہ کی بادشاہت میں ہے، وہ چاہے تو یہاں سے غلہ اگائے، چاہے تو اسی زمین کے اندر انسان کو دھنسا کے تباہ و برباد کرے۔ ابھی کیا ارشاد فرمایا، یخلق ما یشاء، میرا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کی تخلیق میں انسان کو 1% بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر کسان کی زمین کے اندر اناج پیدا ہو رہا ہے تو کسان کا 1% بھی اس کے اندر کمال نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کسان سے پوچھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ توکل کے اعتبار سے کسان جو ہیں ان کا توکل اللہ پہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی، زمین کو نرم کیا، اس کے اندر بیج ڈال دیا۔ اب جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو وہ بیج پھلدار ہو سکتا نہیں۔ یخلق ما یشاء، جتنی بھی چیزیں پیدا کرنی ہے وہ میرے اللہ نے پیدا کرنی ہے، اس میں 100% اختیار میرے اللہ کا ہے۔ اللہ نے 1% بھی اختیار نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے، نہ کسی بھی مخلوق کو دیا ہے۔
یخلق ما یشاء، میرا اللہ جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جب چاہتا ہے اللہ بیٹے دے دیتا ہے اور جب میرا اللہ چاہتا ہے بیٹیوں سے نواز دیتا ہے. انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست سے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے. جس طرح اللہ کا محاکمین نے قرآن مجید میں ہمیں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں پہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو بھی پکڑنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے اور اللہ کے بڑے مقرب ترین نبی ہیں. 83 سال تک اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے کچھ نہیں دیا. یخلق ما یشاء، میرا اللہ ہر چیز پیدا کرنے پہ قادر ہے. 83 سال تک اللہ نے کچھ نہیں دیا. پھر اس کے بعد کیا؟ یہب لمن یشاء اناثا، جب میرا اللہ چاہتا ہے کسی کو بیٹے اور کسی کو بیٹیوں سے نوازتا ہے. تو اللہ نے بڑھاپے کے اندر پھر بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس میں بھی کمال ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا. اگر کمال ہوتا تو اتنی ڈیڑھ عمر تک انتظار کیوں کرتے؟ اتنے بڑھاپے تک جو ہے اللہ کے سامنے روتے بھی گڑاتے کیوں؟ اللہ کے حضور دعائیں التجائیں کیوں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بس میں صرف رب کے سامنے بھیک مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے التجا کرنا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تو وہاں جا کے دعا کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے وہ الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت کی طرف فقیر ہوں. انبیاء نے بھی عزیز دوستوں بزرگوں ہماری یہی اصلاح کی ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اب دیار غیر کے اندر تھے، وہاں کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی سبب کوئی ذریعہ پاس موجود نہیں تھا. اللہ کے حضور دعا کی، اللہ کی طرف نگاہیں اٹھائی، اللہ سے ہی امیدیں لگائی تو اللہ کا محاکمین نے وہاں پہ رہنے کا بندوبست کر دیا. مطلب کیا ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. آج ہمیں مانگنا نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ دنیا والوں سے مانگتے ہیں ایک دفعہ مانگیں گے وہ دے دے گا کہ چلو ممکن ہے بندہ پریشان ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، چلے تعاون کر دیتے ہیں. دوسری کسی دفعہ مانگیں گے تو آگے سے وہ کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا. اور بھائی تم نے تو تماشا بنا رکھا ہے، آپ روز منہ ڈھا کے آ جاتے ہو. تو میں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی شان یہ ہے اللہ سے جتنا زیادہ مانگے میرا اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. جو نہیں مانگتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ متکبر سمجھتا ہے. اور تکبر اگر اعمال کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی آ جائے تو اللہ ساری نیکیوں کو غارت اور ضائع کر دیتا ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، جو میرے اللہ سے نہیں مانگ رہے، جو میرے اللہ کو اپنا حقیقی خالق و مالک نہیں مان رہے، جو میرے اللہ کو حقیقی طور پہ مسبب اور اسباب نہیں مان رہے، جنہیں پتا جن کے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود نہیں کہ میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر کام پہ قادر ہے. یہ مشکل جو میرے سامنے کھڑی ہے، جو مجھے عبور کرنا ناممکن نظر آ رہی ہے، لیکن یہ میرے اللہ کے لیے مشکل جو ہے مشکل ہے نہ میرے اللہ کے لیے مشکل ہے نہ میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے. میرے اللہ تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے کن فیکون، تو میرے اللہ کے سامنے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا محاکمین نے بیٹیوں سے نوازا، کوئی بیٹا نہیں دیا. تو میرا اللہ یخلق ما یشاء، ہر چیز کی پیدائش میں میرا اللہ 100% بااختیار ہے. لہذا اگر کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو ہاتھ کس کے سامنے اٹھانے ہیں؟ اللہ کے سامنے اٹھانے ہیں. اور مزوجہم ذکرانا و اناسا، ہاں جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملے جلے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے.